اور ایک شخص کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کتنے جتن ہو رہے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دورے معیار ہم کو تو 1 منٹ میں نکال دیا گیا اور کسی نے ہم میں سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ کسی کو حکومت سے نکالا جا رہا ہے اور کسی کو حکومت میں لایا جا رہا ہے، کسی کو پھانسی گھاٹ پر لٹکایا جا رہا ہے، کسی کو عمر قید کی سزا سنائی جا رہی ہے، اور آمروں کے لیے یا ڈکٹیٹروں کے لیے جو ہے وہ نظریہ ضرورت ایجاد کی جاتی ہے، اور ہم جیسے وزیر اعظموں کو ایک دھکا اور دیا جاتا ہے اور ڈکٹیٹروں کو گلے لگایا جاتا ہے، ان کے گلے میں ہار پہنائے جاتے ہیں، اور پھر جو آئین توڑتے ہیں ڈکٹیٹر جو ہیں ان کو آئین توڑنے کے انعام میں آئین کو امینڈ کرنے کے لیے اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ 3 سال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلواڑ کر لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کو تو ہار پہنانا چاہیے۔ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکال کے باہر کیا اور خود آپ نے آ کے تو سنبھالی عنان حکومت۔ اس کے بعد کسی کورٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتا ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گاڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا، سسلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا، اور ایک جج جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں انہوں نے تو ایک کہا مجھے، میں وزیر اعظم تھا پاکستان کا اور کسی کی پروموشن کا معاملہ تھا، آپ کبھی سنیں گے وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ تو وہ جج صاحب چاہتے تھے اس کی پروموشن ہو، مجھے پتا بھی نہیں کیس کا، اور وہ نیچے ہی جو ہے نا وہ بیوروکریسی میں گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا، پتہ نہیں پروموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ ریمارکس ایک جج ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے، حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، کوئی رٹ حکومت کی نہیں رہنے دی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی، پارلیمنٹ کس طرح سے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا اعلیٰ ادارہ ہے، تو کہاں کون سا اعلیٰ ہے؟ آج اس کی کسی بھی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اب حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، لیکن پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور ایسرٹ کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے، پاکستان نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ، تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا۔ اور مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کس ملک میں آپ نے دیکھا جو پاکستان والا کوئی آج جو ہے نا وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہاں ہو رہا ہے وہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہے؟ دنیا کو تو آپ چھوڑیں، آپ ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، ہمارے ارد گرد کے ممالک کی بات کریں۔ ہم تو 70 سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ 1953 میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت، اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹروں کے لیے ہے بھائی؟ اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز، تو کبھی کسی وزیر اعظم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال ہو جاتا کہ صرف ڈکٹیٹروں کے لیے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے؟ اور پاکستان کے 70 سالوں سے ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں، بار بار یہی تماشا دیکھ رہے ہیں، بار بار الیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آؤٹ کیا جاتا ہے، اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکا اور دیتی ہے
उन वज़ीर आज़मों को। और ये मैं समझता हूँ कि ये मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किरदार अदा किया है और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और आज मुझे बताएं कि ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है ये। और इस केस का फैसला जो है वो 4 जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए। तो एक यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हम तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। और ये मेरी बनाई सूरत हाल नहीं है, आप लोगों की बनाई है, पिछले 70 सालों से इन लोगों की बनाई सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। और आज का जो फैसला है ये इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करते हैं, यानी हम अगर कोई ऐसी बात करें तो कहते हैं जी आपने गैर आईनी काम किया, गैर आईनी अमल किया। खुद यानी पंजाब हुकूमत इमरान खान के सुपुर्द करने के लिए इन्होंने उन तमाम एमपीएस को पहले जो है ना वो वोट देने से रोका और फिर उनको नाअहल भी किया। बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं किया तो फिर क्या किया? जिस मुल्क में इस तरह के काम होंगे तो फिर, और आज किसी को शर्मिंदगी नहीं है उस फैसले पे, किसी को अफसोस नहीं है। हम बार बार याद कराते हैं, हम हमें मैसेज देते हैं जी कि हम अपना जो है ना ये जजेस पे जो तनकीद होती है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये मुज़ाहिर नकवी साहब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आप, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तो इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? इदारे की जो सैंक्टिटी है वो तो मिट्टी में मिल गई। तो खुदा का खौफ करें भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? इस कौम को क्या बातें सुना रहे हैं? हमारी समझ में ये बातें नहीं आती और ना आनी चाहिए। और मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहूंगा, पहले भी कह चुका हूं, जागो जागो, होश के नाखून लो। देखो ये लोग जो है ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान को खुदा न खासा तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और ये तबाही बर्बादी आप ना देखना, ना मैं देखूं, ना आप देखना, कभी इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मियां साहब, आप क्या समझते हैं ये जो फैसला आया, आपका मुतालबा था, आप ये पीडीएम का मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, तो क्या यही वजूहत थी जो फैसला नजर उसकी फैसले की जो चीजें सामने? फुल कोर्ट जो आप कह रहे हैं, फुल कोर्ट हमने जो मुतालबा किया था उसमें कौन सी कोई हेजिटेशन उनको हुई है? फुल कोर्ट बनाने में क्यों पसोपेश की गई है? क्यों इन 3 बेंचों पे ही इसरार किया गया है? फुल कोर्ट जिसपे सबका जो है वो एतमाद है, तो उसको बनाने में क्या अमर माने था? ये मुझे समझ नहीं आती। जब दाल में काला होता है ना
تب یہ باتیں ہوتی میاں صاحب کہ دال میں کالا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ؟ دال میں کالا ہے. اسی طرح جب فیصلہ کیونکہ فل کورٹ میں نہیں آنا تھا، اس 3 ممبر بینچ سے ہی آنا تھا یا آ سکتا تھا، کروا دیا. اچھا میاں صاحب، ہم نے دیکھا کہ 2017 میں پاناما کے نام پہ آپ کی نااہلی کی گئی، ایک منتخب وزیر اعظم کو بھیجا گیا، اس کے بعد آپ کے اوپر نگران ججز لگوا کے آپ کو سزائیں کروائی گئی، آپ کی اور آپ کی بیٹی کو. اس کے بعد آپ کو نااہل کروایا گیا، پارٹی صدارت سے بھی کیا گیا. اس بینچ میں جو میری علم کے مطابق 2 ججز تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے خلاف فیصلہ دیتے رہے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں چیف جسٹس عطا بندیال صاحب وہ بھی، اور اس میں جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ بھی، دونوں وہ ججز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، میرے خلاف فیصلے دیے ہیں. آج میرے حق میں فیصلے کیوں دیں گے؟ سیدھی بات ہے. اور یہ 3 میں سے 2 لوگ ہیں، یہ 2 لوگ یعنی کہ میرے خلاف بالکل وہ ظالمانہ فیصلوں کا حصہ ہے. یہ ساری عمر کے لیے مجھے ڈسکوالیفائی کیا، جس میں خود ہی کہتے ہیں جی کہ یہ بہت کالا فیصلہ تھا، یعنی یہ تو افسوسناک فیصلہ تھا. پھر کیوں دیا آپ نے؟ اور آج بتائیں، پھر اگر کالا تھا تو کیا آپ نے اس کو سفید کیا، اس کو بدلا؟ میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا، اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور اس کے باوجود مجھے آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. پورے ملک میں کنسنسس ہے. اس کا سو موٹر نوٹس لیا آپ نے، اس فیصلے کے اوپر کو بینچ بنایا آپ نے. آپ بتائیں ذرا، یعنی کہ اگر آپ کے اندر آنےسٹی ہے یا کوئی اپنا دیانتداری ہے اگر آپ کے اندر، تو پھر آپ کو بینچ بنانا چاہیے تھا. اگر آپ انصاف پسند ہیں، منصف ہیں، تو پھر آپ کو یہ بینچ بنانا چاہیے تھا. اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور انہی لوگوں کے خلاف تو ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ ایک جج صاحب جو ہے وہ میرے اوپر مانیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اعجاز الاحسن، اور چیف جسٹس بھی میرے ان فیصلوں کے اندر شامل تھے. آپ نے 3 ججز کے خلاف جوڈیشل ریفرنس کی بات کی ہے جو اس میں شامل تھے. تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی مواد ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بتاتے خود ہی چارج شیٹ ہے، یہ فیصلہ ہی چارج شیٹ ہے. اور اس میں جو سیاسی عوامل ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں عمران خان صاحب سے، اور جس طرح 2018 میں ان کو حکومت جوڈیشل پلس ملٹری نے دی تھی، اس دفعہ یہ منصوبہ بنا ہے کہ جوڈیشل کے تھرو ایک ماشاء اللہ کی کیفیت کر کے اس کو دی جائے. وہ بھی جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی ملی بھگت تھی، اور اس میں شامل تھے اپنا جسٹس کھوسا، اس کے اندر اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، اور اس میں اور بھی 2-3 ججز شامل تھے جنہوں نے مل کے، عظمت سعید شیخ بھی شامل تھے، مل کر اس وقت کے ملٹری جو اپنا یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف جنرل باجوہ، اس کے بعد جنرل فیض، انہوں نے اور ان ججوں نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. اور نکال کے تو پاکستان کی تباہی کے راستے پہ ملک کو چلایا تھا. عمران خان کو لا کر آج میں نے ابھی چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. اس طرح کے فیصلے آئیں گے سبزیاں بھی 500 روپے کلو بکیں گی. یہ سب اس طرح کے فیصلے آئیں گے چینی، دالیں، گندم، آٹا، بجلی، یہ سب انتہائی مہنگی ہو جائیں گی. ہم سزا تو کہنے کو دے رہے ہیں نا اپنا نواز شریف کو، تو اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے. پاکستانی قوم یہ آپ کو سزا مل رہی ہے، آپ کو سازشیں انہوں نے کی ہیں، سزا آپ پا رہے ہیں، اور جیلیں میں نے بھگتی ہیں، ہم لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں، لیکن اصل سزا آپ کو مل رہی ہے. میاں صاحب، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے.
کیا PDM خاص کر PMLN ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے اگر یہ اس فیصلے کے خلاف جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے؟ میں تو اپنی پارٹی کو یہی کہہ چکا ہوں جو میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں اور جو قوم کے سامنے میں نے کہا ہے، میرا یہی نظریہ ہے اور پارٹی کو بھی میں نے یہی کہا ہے اور آئندہ بات ہوگی تو میں یہی میسج دوں گا انشاءاللہ۔ کیا سپریم کورٹ میں بغاوت ہو چکی ہے؟ ایک بڑی تعداد جسٹس قاضی فائز صاحب جیسے ججز نے جنہوں نے ایک فیصلہ دیا اس کو آج انڈو کیا گیا 6 رکنی بنچ بنا کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ود ان سپریم کورٹ جو ججز ہیں انہوں نے اس کے میں بغاوت بلند کر دیا؟ ان ججز کے خلاف جو کہ اس طرح کے فیصلے صادر کر رہے ہیں جو ملک کو تباہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، یہ ان کے خلاف بالکل ان کا جہاد ہے، اس کو جہاد کہیں آپ۔ ان ججز کو میں